بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم پہلا سبق شروع کرتے ہیں عمدۃ الاحکام کا۔ کس کا؟ عمدۃ الاحکام۔ یہ احکام کے حوالے سے احادیث کا مجموعہ ہے۔ ہم نے بتایا تھا 430 حدیثیں۔ کتنی؟ اس کے اندر تقریباً 430 حدیثیں، اور تمام مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اکثر مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ بڑی بہترین کتاب ہے۔ صرف بخاری اور مسلم کی حدیثیں اس کی ہے، یعنی ساری صحیح حدیثیں جمع کی گئی ہے۔ اور ہم نے پہلے پڑھا تھا، صاحب کتاب کو کسی نے کہا تھا کہ احکام پر بخاری مسلم کی حدیثیں جمع کریں جس میں بخاری اور مسلم متفق ہوں، تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کتاب الطہارہ شروع ہو رہا ہے، تو ہم پہلی حدیث پڑھتے ہیں۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول وہ فرما رہے تھے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وفی روایت بالنیات، ایک روایت میں نیات کے الفاظ ہے، جمع ہے، دوسری روایت میں کیا ہے؟ نیتی کے الفاظ ہیں۔ انما الاعمال بالنیات دونوں احادیث میں آیا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بے شک ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ یہ کتاب آپ لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے، ثالثہ کلاس والوں کی، تو آپ غور سے سنیں، یہ آپ کا سبق ہے، ان کا سبق نہیں ہے، یہ سن رہے ہیں خالی استفادے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا سبق ہے۔ انما لکل امرئ ما نویٰ، تو ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ، بس جس کی ہجرت ہو اللہ کی خاطر، ورسولہ، اور اس کے رسول کی خاطر، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پس اس کی ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، اور جس کی ہجرت ہو دنیا کی طرف، یصیب ہوا اس کو حاصل کرنے کے لیے، او امرأۃ، یا کسی عورت کی طرف، یتزوجھا اس سے شادی کرنے کے لیے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، بس اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ بہت اہم حدیث ہے نیت کے معاملے میں۔ کیا ہے؟ نیت کے معاملے میں، اخلاص کے معاملے میں یہ بہت اہم حدیث ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی یہی حدیث ہے، پہلی حدیث۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، جن کو ابو حفص ان کا لقب تھا اور کنیت تھی، کیا تھی؟ ابو حفص، عمر بن خطاب کی ابو حفص کیوں؟ کیونکہ سیدہ حفصہ آپ کی بیٹی تھی، ان کی طرف کنیت تھی ابو حفص، ٹھیک ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، 10.5 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے، بڑے معروف صحابی ہیں، آپ جانتے ہیں، دوسرے خلیفہ تھے، خلیفہ ثانی، انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے آگے لکھا ہوگا یا نہیں لکھا ہوگا تو یہاں حاشیے میں لکھا ہوا ہے، متفق علیہ۔ هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح من عدة طرق مع اختلاف في اللفظ وذكره في 7 مواضع۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے 7 جگہوں پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ کتنی؟ 7 جگہوں پر ذکر کیا ہے، مختلف الفاظ سے اور مختلف مطلب کے لیے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، اور یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، دارقطنی میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے، بہقی میں بھی ہے، بہت ساری حدیث کی کتاب میں یہ حدیث ہے، متواتر حدیث نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ خبر احاد میں سے ہے، صرف عمر بن خطاب سے مروی ہے۔ کس سے؟ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ حدیث بہت ساری حدیث کی کتابوں کے اندر آئی ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ تھوڑی سی ہم وضاحت کر دیتے ہیں کہ نیت کا جو معاملہ ہے نا، وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ کیا ہے؟ دل کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ ہر انسان کے لیے عمل کی نیت کرنا ضروری ہے۔ کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا۔
اجر کا حصول، جنت کا حصول، نیت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہجرت بہت بڑا عمل ہے۔ ہجرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحجرۃ تہدم ما کان قبلہ، ہجرت وہ عمل ہے کہ جو بندہ دین کے لیے ہجرت کرتا ہے، کس کے لیے؟ ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں دین پر وہ عمل نہیں کر سکتا ہے، وہ ہجرت کر کے ایسے علاقے میں جانا چاہتا ہے جہاں آسانی سے دین پر عمل کر سکے، تو اس کو کہتے ہیں حقیقت میں ہجرت۔ جیسے مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ ہجرت کی، پھر حبشہ سے مدینہ ہجرت کی، مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس لیے کہ ہم وہاں پر سکون سے دین پر عمل کر سکیں۔ آج بھی اگر کسی علاقے میں سختیاں ہیں، پابندیاں ہیں، اور وہاں کے لوگ رہنے نہیں دیتے، کوئی بندہ اس کو عبادت نہیں کرنے دیتے، پردہ نہیں کرنے دیتے، دین پر عمل نہیں کرنے دیتے، کوئی بندہ اس نیت سے ہجرت کرتا ہے کہ میں اس علاقے میں چلا جاؤں، سعودیہ میں چلا جاؤں، پاکستان چلا جاؤں، یا اسلامی ملکوں میں چلا جاؤں، تاکہ میں صحیح معنی میں دین پر آسانی سے، آزادی سے عمل کروں، تو وہ ہجرت، اس کا بھی وہی اجر ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہجرت اس نیت سے کرتا ہے اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے، زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ نیکی، ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو، ان کے جو رسول اللہ کے احکامات ہیں آپ کی فرما برداری کے لیے ہو، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت ہو، تو پھر اس کا اجر ملے گا۔ لیکن فرمایا اگر ہجرت اور نیت کیا ہو کہ بندہ کمانے جا رہا ہے، ایک بندہ مکہ مدینہ جا رہا ہے، حالانکہ خالی اگر زیارت کے لیے جائے تو اس کا اجر ہے، کیا ہے؟ زیارت کے لیے مکے میں جائے، بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے، اس کا اجر ہے۔ اور ایک بندہ جاتا ہے کمانے کے لیے سعودیہ، تو اس کو وہ اجر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا، ایک بندہ جو ہے وہ جاتا ہے کسی علاقے میں، مثال کے طور پر وہ مدینہ جاتا ہے، اور وہاں جا کر مسجد نبوی میں جو ہے نا وہاں زیارت وغیرہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کو وہ زیارت کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ وہ گیا ہے ایک عورت کو دیکھنے کے لیے، اس سے شادی کرنے کے لیے، تو ہجرت کا اجر اس کو نہیں ملے گا۔ ہجرت کا اجر، وہ اجر ملے گا کہ وہ مسجد نبوی میں گیا، اس نے جا کر زیارت کی تو وہ اجر ملے گا، یا مکہ میں جا کر اس نے عمرہ کیا تو وہ عمرہ ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ یہاں سے جانے کا جو ارادہ اس کا تھا، کسی عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ تھا، تو وہ نکاح تو اس کا ہو جائے گا، لیکن ہجرت کا اجر نہیں ملے گا۔ تو آپ نے ایک قاعدہ اور اصول بتلا دیا اور فرما دیا، سمجھا دیا کہ ہجرت کا اجر اس وقت ملے گا جب ہجرت کی نیت ہو، جب اس مقصد کے لیے جایا جائے، لیکن اگر نیت میں کچھ اور ہو تو پھر ہجرت کا اجر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم اخلاص کے حوالے سے حدیث ہے، نیت کے حوالے سے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، نیت زبانی نہیں ہوتی، نیت کیا ہوتی ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔